تو جو ہے کہ نہیں یہ اما بعد پر جو باتیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، وہ بعد اور حمد و صلات کے بعد فإن علم الاصول میں کہتا ہوں، کیا میں کہتا ہوں کہ یقیناً علم اصول کا یعنی علم اصول فقہ، یقیناً علم اصول فقہ کا الجامعہ بین المعقول والمنقول، جو کہ جمع کرنے والا ہے معقولات اور منقولات کو، جو کہ جمع کرنے والا ہے معقولات اور منقولات کو، النافع اور نافع ہے یعنی فائدہ دینے والا ہے، فی الوصول پہنچنے، فی الوصول پہنچنے میں، کس چیز تک پہنچنے میں، الی مدارک المحصول، الی مدارک محصول دلائل تفصیلیہ کے حاصل کرنے تک، دلائل تفصیلیہ کے حاصل کرنے تک، یا قواعد کلیہ کے حاصل کرنے تک، یا قواعد کلیہ حاصل کرنے تک کے لیے، سمجھے نا؟ مفید ہے، فائدہ دینے والا ہے، نافع۔ توجہ ہے جی، یہ جو جملہ ہے اس میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دو چیزیں، اسم اور خبر۔ جی، یہ پورا جو جملہ ہے، یہ پورے کا پورا جملہ، یہ یہاں تک محصول تک یہ اسم ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے علم الاصول یہ موصوف ہے، علم الاصول کیا ہے؟ موصوف ہے، موصوف ہے۔ الجامعہ بین المعقول والمنقول یہ صفت اول ہے۔ النافعہ فی الوصول الی مدارک المحصول یہ صفت ثانی ہے۔ توجہ ہے جی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ کس کے لیے؟ حروف مشبہ دیتے ہیں، حرف مشبہ، سمجھے؟ جی، کیسے ترکیب کریں گے؟ موصوف کیا ہے؟ علم الاصول، علم الاصول جو مرکب اضافی ہے یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ الجامعہ اور النافعہ، الجامعہ النافعہ یہ دونوں کے دونوں سے کیا ہے؟ اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصوب کر کے الجامعہ النافعہ، ٹھیک ہے یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے۔ اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ فَإِنَّ عِلْمَ الْأُصُولِ یقیناً علم اصول فقہ، یقیناً اصول فقہ الجامع جو کہ جمع کرنے والا ہے، جامع ہے، کس چیز کو جامع ہے؟ بین المعقول والمنقول، معقولات اور منقولات، سمجھے؟ جی، النافع فی الوصول اور فائدہ دینے والا ہے پہنچنے میں، الی مدارک المحصول قواعد کلیہ یا دلائل تفصیلیہ تک پہنچنے میں یا اس کے حاصل کرنے میں، ٹھیک ہے؟ معقول اور منقول کو کس طرح جامع ہے یہ علم اصول فقہ کا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 بحثیں ہوتی ہیں اصول فقہ کے اندر، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو قرآن اور حدیث منقولات کے قبیل سے ہیں، منقولات کے قبیل سے، اور اجماع اور قیاس یہ معقولات کے قبیل سے، اس قبیل سے ہیں، معقولات کے قبیل سے، ہے مطلب سمجھ؟
نہیں سمجھ؟ اس لیے فرمایا کہ فإن علم الأصول الجامع بین المعقول والمنقول، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر فرمایا النافع فی الوصول، اور یہ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جو بہت فائدہ دینے والا ہے پہنچنے میں، کس چیز تک پہنچنے میں؟ الی مدارک المحصول، قواعد کلیہ کے حاصل کرنے کے لیے میں، یا دلائل تفصیلیہ کے حاصل کرنے میں، یا کی طرف، توجہ ہے کہ نہیں یہ؟ یہاں تک بات حل ہو گئی؟ مدارک توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مدرک ان کی جمع ہے، بمانا وہ جگہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس میں کسی چیز کو پایا جائے، جس میں کسی چیز کو پایا جائے۔ مراد یہاں پر دلائل تفصیلیہ ہیں یا قواعد کلیہ ہیں شریعت۔ محصول کیا؟ محصول وہ چیز جو حاصل کرنے کے قابل ہو، وہ چیز جو حاصل کرنے کے قابل ہو۔ اجل ما یتنسم، اجل ما یتنسم، یہ اجلو جو ہے نا یہ خبر ہے کس کے لیے؟ آیا سمجھ؟ یہ علم اصول فقہ کا اجلو بہت جلیل القدر علم ہے، کیا؟ بہت جلیل القدر علم ہے، یا بہت عظیم و شان علم ہے، بہت عظیم و شان علم ہے۔ ما ان علوم میں، ما کا معنی کیا کیا میں نے؟ علوم میں یتنسم، جن سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، جن سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، سمجھے؟ باب تفاعل سے تنسم یتنسم تنسم، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی، جن سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، اس چیز کے لیے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، علی احکام الشرع، علی احکام الشرع، شریعت کے احکامات کو پکا کرنے پر، شریعت کے احکامات کو پکا کرنے پر، ترجمہ الٹا کرو، شریعت کے احکامات کو پکا کرنے پر، سمجھے؟ جی سر۔ احکام کیا؟ احکام یحکم احکاما، یہ باب افعال کا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اس وزن پہ کوئی جمع نہیں آتا، اس وزن پہ کوئی جمع نہیں آتا۔ احکام کیا؟ احکام، حکم کی کیا ہے؟ جمع ہے، اس وزن پہ کوئی مصدر نہیں آتا۔ جی، بات سمجھتے ہو؟ جی۔ اجلو بہت جلیل القدر علم ہے، ما ان علوم میں یتنسم، جن سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، علی احکام الشرع، شریعت کے احکامات کو پکا کرنے پر، قبول القبول، قبول القبول، قبول قبولیت کی باد سبا سے، قبولیت کی باد سبا سے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم اصول فقہ کا بہت جلیل القدر علم ہے، ان علوم میں جن علوم سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، شریعت کے احکامات کو پکا کرنے میں، قبولیت کی باد سبا، سمجھے؟ جی۔ قبول قبول، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دو لفظ ہیں، قبول کی اضافت کس چیز کی طرف ہے؟ قبول کی طرف۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ قاف کے زبر کے ساتھ ہے، فتحے کے ساتھ ہے، اور دوسرا چیز کے ساتھ ہے ضمے کے ساتھ، سمجھے؟ جی۔ اور قبول جب قاف کے زبر کے ساتھ آتا ہے، جی، سمجھے؟ تو یہ قبل یقبلو،
کیا قبل يقبل قبل يقبل قبولا قبولا قبل يقبل قبولا يقبل سمجھے نا قبل يقبل سمجھے قبولا قبولا اسباب نصر ينصر جی بات سمجھتے ہو جی اس کے معنی میں علماء نے تھوڑی تفصیل کی ہے بعض حضرات نے کہا کہ اس کا معنی آتا ہے صرف باد صبا باد نسیم صبح چلنے والی تازہ ہوا جی جو طبیعت کو اچھی لگتی ہے جی اور بعض نے کہا کہ اس کے دو معنی ایک معنی قبولیت کا بھی ہے اور ایک معنی باد صبا کا بھی جی یہاں پر بالاتفاق شارحین کے کون سا معنی ہے باد صبا کیونکہ آگے لفظ قبول موجود ہے وهو من باب سمع يسمع قبل يقبل قبولا قبل يقبل قبولا سمجھے قرآن میں بھی آتا ہے نا وهو الذي يقبل التوبة جی سمجھے نا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سمجھے تو قبولیت جو ہے اللہ کے نزدیک جب کوئی چیز قبول ہوتی ہے کوئی عمل انسان کا کیا ہوتا ہے قبول ہوتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے انسان کو سکون ملتا ہے جس طرح کے صبح کی تازہ ہوا سے انسان کو سکون اور خوشی ملتی ہے توجہ ہے کہ نہیں تو تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر قبولیت کو کس چیز کے ساتھ باد صبا کے آیا تو قبولیت توجہ کرنا جی یہ مشبہ ہوا کیا مشبہ ہوا اور قبول باد صبا جی یہ مشبہ بھی ہوا جی یہ کیا ہوا مشبہ بھی ہوا یعنی جس چیز کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے جی تو تشبیہ جس چیز کے ذریعے سے دی گئی ہے وہ چیز کیا ہے باد صبا اور مشبہ بھی جی سمجھے تو مشبہ بھی کو مضاف کیا گیا ہے کس کی طرف مشبہ کی مشبہ کی طرف نہیں سمجھ گئے آپ دیکھنا نیچے یہ بات سمجھ میں آ گئی جی مولانا اشرف علی تھانوی کا قصہ آتا ہے نا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں دن میں 5 حاضری رکھتی دیکھتی ہیں یہ نمازیں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی سمجھے ہماری طرح کا کوئی ہوگا آؤ جاؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ سمجھے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے بڑی بہترین مثال دی کہا کہ ایک شخص کی تم دعوت کرتے ہو اس کو گھر بیٹھک بلاتے ہو کھانا کھلاتے ہو صحیح ہے جی عزت کے ساتھ بیٹھاتے ہو پھر کھانا کھلا کے اس کو رخصت کرتے ہو گپ شپ لگا کے مہینہ تو گزرتے پھر اس کو دوسری دعوت دیتے ہو کیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس سے راضی ہو یا ناراض ہو جو دعوت کہ جب دعوت دے رہا ہوں تو میری اس کی دوستی ہے اسی لیے اس کو دوبارہ بلا رہا ہوں دوبارہ بلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب تم نے فجر پڑھ لی اور ظہر میں اللہ نے بلا لیا تو یہ فجر کے قبول ہونے کی علامت اور جب ظہر پڑھ لی اور اثر میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی حاضری دے دی تو یہ ظہر کے قبول ہونے کی کیا ہے علامت سمجھے اور جب مغرب پہ پہنچ گئے تو یہ اثر کے قبول ہونے کی کیا ہے علامت ہے چلتے چلو بات سمجھتے ہو کہ نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ہے وہ واعظ کے اندر حدیث پڑھی بخاری وغیرہ کی جو حدیث مسلم میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا سیدھا سادہ تھا نا اس نے کہا کہ حضرت بات تو ٹھیک ہے لیکن میں کیا کروں کہ میرے دل کے اندر والد کی محبت جو ہے وہ کیا ہے
نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، نبی علیہ السلام سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب میں کیا کروں، اس میں تو اختیار نہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہ، تمہارے دل کے اندر، اور جو ہے کہ نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر وہ حضور کی محبت جو ہے وہ اپنے والد سے بہت زیادہ ہے، لیکن تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ کہا دل میرا ہے اور خبر آپ دے رہے ہیں، دل میرا ہے اور خبر آپ سے، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ والوں کی نظر دل پہ پہنچ تو علم غیب تو نہیں ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں، عالم الغیب تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے نا، وہ تجربہ ہوتا ہے۔ تب فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کسی چیز کا اثر ہوتا ہے نا، منطقی کہتے ہیں، محبت تو دل کے اندر کی چیز ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے کہا چلو چھوڑو اس بات کو، تقریر شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان تو ویسے ہی چل رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن جیسا ایسا ہے کہ ایسا معجزہ کسی کو ملا نہیں، کسی نبی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ساتھی کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شیطان جو ہے مسلم میں وہ کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، سمجھے نا؟ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا کرتے تھے، درخت سلام کیا کرتے تھے، صحیح احادیث میں آتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ نماز کی حالت میں، یا بعض نے کہا غیر نماز میں بھی جس طرح آگے دیکھتے تھے اس طرح پیچھے دیکھتے تھے، آخری چلتے 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 گھنٹہ آدھا فضائل بیان کیے۔ پھر کہا کہ لوگوں تھوڑا سا اس بیان کو روکتا ہوں، یہ جو ہمارا فلانا ساتھی بیٹھا ہوا ہے وہی آدمی، اس کا باپ بڑا زبردست آدمی ہے، کچھ اس کی فضیلتیں بیان کرتا ہوں، اس کا جو ہے کہ تو دوسروں سے پہلے اس نے خود کہا کہ حضرت کہا میرا باپ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ خود جو ہے وہ تیرے دل کے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ زیادہ اپنے والد سے۔ اب مانا کہ نہیں مانا؟ کہا اب مانا، اور جو ہے کہ نہیں ہے، تو دوسرے کو اپنی بات جبر سے منوانا یہ کمال نہیں، مجبور کر کے، سمجھے نا، اس کو قائل کر کے منوایا کرو اپنی بات دلائل کے ذریعے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ کبھی نقلیات سے ہوتا ہے اور کبھی عقلیات سے ہوتا ہے۔ عوام لوگ جو ہوتے ہیں یہ نقلیات سے اثر لیتے ہیں، لیکن عقلی باتیں ان کو بڑی اچھی ہے، سمجھے نا؟ میں کس سے بیان کرتا ہوں کبھی کبھی درس و بیان وغیرہ میں نا، تو اللہ معاف کرے لوگوں کی حالت ایسی بن گئی، صحابہ کے 10 قصے بیان کرو نا اتنا نہیں ہلیں گے جتنا کسی انگریز کا قصہ بیان کرو کہ وہ مسلمان ہو گیا، سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ ہمارے لوگوں کا حال اس کا۔ اچھا جی دیکھیں، چلو یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھا؟ وہ اعز، نیچے دیکھو ٹائم زیادہ ہو گیا، وہ اعز ما، اور بہت معزز علم ہے ان علوم میں، بہت عزت والا علم ہے ان علوم میں، اجل ما کی طرح ترجمہ ہے، وہاں کیا تھا؟ جلیل القدر علم ہے، اور یہاں کہیں گے کہ معزز علم ہے ان علوم میں، یتخذ لإعلاء اعلام الحق، جن کو بنایا جاتا ہے حق کے جھنڈوں کے بلند کرنے کے لیے، حق کے جھنڈوں کو بلند کرنے کے لیے، حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے کیا بنایا جاتا ہے؟ اقول العقول، اقول العقول، عقلوں کی جائے بنا، عقلوں کی جائے بنا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی، یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے۔
جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو جس فن میں کتاب ہوتی ہے تو اس فن کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کرتا ہے. یہاں تک یہی کچھ علامہ تفتازانی نے بیان کیا، یعنی علم اصول فقہ کی فضیلت سمجھے اور برتری. اور اگر وہ کسی کتاب کی شرح لکھتا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ یہ بھی وضاحت ضرور کرتا ہے کہ میں نے اپنی شرح کے لیے اس متن کا انتخاب کیوں کیا. تو اس متن کی بھی کچھ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. آگے اس متن کی کیا کر رہے ہیں؟ پھر جب متن کی تعریف ہو جاتی ہے تو پھر ماتن کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ لازم ہے. تو اس کے بعد پھر ماتن کی تعریف کریں گے. سمجھے؟ تو اب یہاں تک جو اقول الاصول تک بیان تھا، یہ کس چیز کا بیان تھا؟ علم اصول فقہ کی عظمت و تعریف سمجھے اور برتری کا بیان. وَإِنَّ کتاب التنقیح، یہاں سے متن کی تعریف کر رہے ہیں. سمجھے؟ ترجمہ دیکھنا بالکل آسان ہے. وَإِنَّ کتاب التنقیح. اچھا، اقول الاصول کا معنی سمجھا؟ عقل کی جائے پناہ. سمجھے نا؟ عقول عقل کی جمع ہے اور عقول کے معنی ہے پناہ کی جگہ. آئی بات سمجھ میں؟ وَإِنَّ کتاب التنقیح، یقیناً کتاب تنقیح مع شرحہ، اپنی شرح سمیت، المسمى بالتوضیح، جس کا نام کیا ہے؟ بتا چکا ہوں نا، عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں تصنیف. پہلے تنقید کی، پھر کیا لکھی؟ سمجھے نا؟ للامام المحقق، جو کہ ایسے امام کی کتاب ہے جو محقق ہے. والنحریر المدقق، اور ایسا علامہ جو مدقق ہے، جو کیا ہے؟ مدقق ہے. علم الہدایت، ہدایت کا پہاڑ ہے یا ہدایت کا جھنڈا ہے. عالم الدرایت، اور سمجھداری کا جہان ہے. معدل میزان المعقول والمنقول، منقولات اور معقولات کے ترازو کو سیدھا کرنے والا ہے. منقح اغصان الفروع والاصول، اصول و فروع کی ٹہنیوں کو چھانٹنے والا اور صاف ستھرا کرنے والا ہے. صدر الشریعت والاسلام، جو کہ شریعت اور اسلام کا صدر ہے. اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ دار السلام میں بلند کرے. یہاں تک ماتن کی کیا تھی؟ تعریف. کتاب شامل، یہ اصل میں کس کی تعریف شروع کر رہے ہیں؟ اب متن اور کتاب کی تعریف. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنَّ کتاب التنقیح، یقیناً کتاب جس کا نام کیا ہے؟ تنقیح. مع شرحہ المسمى بالتوضیح، اپنی شرح سمیت جس کا نام کیا ہے؟ توضیح. للامام، امام سمجھتے ہو نا؟ پیشوا. من یقتدی بہ، جس کی اقتداء کی جاتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ائمہ. المحقق، کیا؟ محقق کے معنی ہے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنے والا عالم. وہ عالم جو دعوے کو کس چیز سے ثابت کرتا ہے؟ مدقق کے معنی ہے جو دلیل کو دلیل سے ثابت کرتا ہے. جو دلیل کو دلیل سے ثابت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محقق. بات سمجھ میں آئی؟ لغوی معنی کیا ہے؟ محقق کے لغوی معنی ہے تحقیق کرنے والا. حقق یحقق کو تحقیقا ہوا محقق. اس میں فاعل التفعیل، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس میں فاعل التفعیل. مدقق، یہ بھی اس میں فاعل التفعیل ہے. دقق یدقق تدقیقا فهو مدقق. باریک کرنا، کترنا، کسی چیز کو کترنا، باریک کرنا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معنی کیا ہے مدقق کا؟ دلیل کو دلیل سے ثابت کرنے والا. درمیان میں ہے نحریر. کیا ہے؟ نحریر. بہت بڑا علامہ. کأنہ یلحر
کل مسئلۃ تعرض علیہ کأنہ ینحر كل کل مسألة مسئلۃ تعرض علیہ، گویا کہ وہ ہر اس مسئلے کو ذبح کرتا ہے، جو مسئلہ اس کے لیے کیا آتا ہے اس کے سامنے کیا کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. تو ذبح کرنے کا مراد یہ ہے کہ ان مسائل پر وہ غالب ہو. جس طرح جس چیز کو آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے غالب آنے کے بعد ہی اس کو ذبح کر سکتے ہیں، ورنہ تو ذبح نہیں ہو سکتا. تو تحریر سے مراد وہ عالم جو بہت بڑے علم والا ہو. ہم نے ترجمہ لغت کے اندر اس کا کیا کر دیا، آسان تھا، علامہ صاحب ہے. علامہ صاحب کیا ہے، علامہ. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ علم الہدایت، علم الہدایت، ہدایت کا کیا ہے، علم ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علم کے دو معنی آتے ہیں، اوپر لکھا ہوا بفتح اللام، نظر آ رہا ہے نا؟ علم الہدایت نہیں پڑھنا، علم الہدایت ہے، ہدایت کا پہاڑ ہے، ہدایت کا پرچم ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حدیث میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. مشکات میں آتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے. علم الہدایت ہے کہ جب اسے کوئی دیکھے تو ہدایت اور سیدھا رستہ یاد آ جائے. یا علم کا دوسرا معنی پہاڑ بھی ہے، پہاڑ کی چوٹی بھی ہے، سمجھے نا؟ پہاڑ ہے ہدایت کا، دونوں معنی ٹھیک ہے نا؟ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ جس طرح پہاڑوں اور جھنڈوں کے ذریعے سے، نشانات کے ذریعے سے راستوں کو کیا کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، اسی طرح ہدایت بھی ان کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہے. عالم الدرایت، عالم الدرایت سمجھداری کا جہان ہے. یعنی اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، سمجھے نا؟ اتنا بڑا عالم ہے کہ علم کا عالم ہے. کیا علم کا عالم ہے، سمجھ ہے، علم کا جہان ہے. معدل میزان المعقول والمنقول، برابر کرنے والا ہے، سیدھا کرنے والا ہے معقولات و منقولات کے میزان کو، اور صاف کرنے والا ہے فروع اصول کے ارکان کو، یعنی ٹہنیوں. صدر الشریعت والاسلام قال اللہ درجتہ فی دار السلام. ٹھیک ہے جی، آسان ہے نا؟ جی. ترجمہ کرتا ہوں، صرف ترجمہ کرتا ہوں، الفاظ نہیں پڑھوں گا، غور سے دیکھنا. وبعد سے، اور حمد و صلات کے بعد میں کہتا ہوں کہ یقیناً علم اصول فقہ کا ایسا علم جو جمع کرنے والا ہے معقولات اور منقولات کو، ایسا علم جو فائدہ پہنچانے والا ہے پہنچنے میں قواعد کلیہ یا دلائل تفصیلیہ کے حاصل کرنے تک، اجل بہت جلیل القدر علم ہے ان علوم میں جن سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے قبولیت کی باد صفا سے شریعت کے احکامات کو پکا کرنے پر، اور بہت معزز علم ہے ان علوم میں جن کو بنایا جاتا ہے عقلوں کی جائے پناہ حق کے جھنڈوں کو بلند کرنے کے لیے یا بلند کرنے میں. یقیناً کتاب جس کا نام تنقیح ہے اپنی شرح سمیت، جس کا نام توضیح ہے، جو کہ امام کے لیے ہے، ایسا امام جو محقق ہے اور علامہ ہے اور مدقق ہے، وہ نشان ہے ہدایت کا، وہ پرچم ہے ہدایت کا، اور ایک جہان ہے سمجھداری کا یا سمجھ بوجھ کا. برابر اور سیدھا کرنے والا ہے میزان معقولات اور منقولات کا، اور صاف کرنے والا ہے ٹہنیاں فروع اصول کی، جو کہ صدر الشریعت اسلام ہے. یعنی جو اس لقب سے کیا ہے، مشہور ہے، نام عبید اللہ بن مسعود ہے. اللہ بلند کرے اس کے درجات کو جنت کے اندر، دار السلام کے اندر. کتاب شامل، کتاب شامل، یہ خبر واقع ہو رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے لیے، ان کتاب تنقیح ہے، ایسی کتاب ہے شامل جو کہ کیا ہے، شامل ہے لخلاصۃ کل مقصود، ہر بڑی کتاب کے خلاصے، سمجھے نا؟ واقع اور پوری ہونے والی ہے. کل پڑھیں گے انشاءاللہ.
تبدیل